بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ تفسیر القرآن الکریم کے آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 58 سے 61 تک ان آیات کا مطالعہ کریں گے، اور آج کی ان آیات سے جو ماخوذ موضوعات ہیں ان میں سب سے پہلا موضوع، اس میں اللہ رب العزت کے فضل اور رحمت پر خوشی کا اظہار جو ہے اس کا ذکر ہے۔ پھر امتی جو ہیں ان کا حلال و حرام ٹھہرانا وہ کیسا ہے، اور پھر اللہ کا فضل اور پھر اس کی ناشکری کرنے والے لوگوں کا تذکرہ آئے گا، اور اللہ رب العزت کے حوالے سے جو عقیدہ ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کو واضح کیا ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتا اور دیکھتا ہے۔ اور پھر اسی ضمن میں جو فلاسفہ ہیں ان کے ایک باطل عقیدے کا رد بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ تو سورہ یونس کی آیت نمبر 58 سے 61 تک کی یہ جو آیات ہیں ان کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اللہ رب العزت نے آج کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ فرماتا ہے، قل آپ کہہ دیجئے، بفضل اللہ، بی ساتھ، فضل اللہ اللہ کا فضل، اللہ کے فضل کے ساتھ، وبی رحمتہ اور اس کی رحمت کے ساتھ، تو یا لہذا، بی ساتھ، ذالک اسی کے، تو اسی کے ساتھ، فل یہ پھر فا ہے، لہذا یفرحو چاہیے کہ وہ سب خوش ہوں، ہوا خیر وہ بہت بہتر ہے، مما یہ من اور ما کا مرکب ہے، مما اس سے جو، یجمعون وہ سب جمع کرتے ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے، کیا رأیتم تم نے دیکھا یا تم نے غور کیا، ما انزل ما جو انزل نازل کیا ہے، اللہ نے، لکم تمہارے لیے، من رزق رزق میں سے، فجعلتم تو تم نے بنا لیا ہے، منہ اس میں سے، حرامن کچھ حرام، وحلالن اور کچھ حلال۔ قل آپ فرما دیجئے، اللہ کیا اللہ نے، آدینا اجازت دی ہے، لکم تم کو، ام یا علی اللہ اللہ پر، تفترون تم سب افطراء باندھتے ہو یعنی جھوٹ باندھتے ہو، وما اور کیا، ظنوا گمان کیا ہے، کیا گمان ہے، الذین ان لوگوں کا جو، یفترون وہ باندھتے ہیں، یعنی ان لوگوں کا کیا گمان ہے جو باندھتے ہیں، اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ کو، یوم القیامتی قیامت کے بارے میں، ان اللہ بے شک اللہ، لذو فضل یقیناً فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولیکن اور لیکن، اکثرہم
ان میں سے اکثر لا یشکرون وہ شکر ادا نہیں کرتے. وما تکون وما اور نہیں تکون تم ہوتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے فی شأن کسی حالت میں، وما اور نہیں تتلو آپ تلاوت کرتے منہ اس کی طرف سے نازل شدہ، اور نہ ہی آپ تلاوت کرتے ہیں اس کی طرف نازل شدہ کی، اور نہ ہی آپ کسی بھی حالت میں ہوتے ہیں من قرآن ان قرآن میں سے جو آپ تلاوت کرتے ہیں، ولا تعملون اور نہ ہی تم سب عمل کرتے ہو من عمل کسی بھی عمل میں سے، الا یعنی ان سب کے بارے میں کہ آپ کی کوئی بھی حالت ہوتی ہے اور جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور تم سب جو بھی عمل کرتے ہو، الا مگر یا سوائے، کننا ہم ہوتے ہیں علیکم تم سب پر شہودا شاہد گواہ، اذ جب تفیدون تم سب مشغول ہوتے ہو، فی ہی اس میں، وما یعزب اور نہیں یعزب پوشیدہ ہوتی، اور ربی کا تیرے رب سے، من مثقال ذرہ من مثقال ذرہ ذرہ برابر بھی، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی فی السماء آسمان میں، ولا اور نہ اصغر کوئی چھوٹی چیز، من ذالک اس سے، ولا اکبر اور نہ ہی بڑی چیز، الا مگر فی کتاب مبین فی میں کتاب مبین ایک کھلی کتاب میں یا واضح کتاب میں ہے. تو یہ آج کی آیات ہیں، آیت نمبر 58 سے 61 تک. ان میں سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے قل بفضل اللہ وبرحمتہ اپنے فضل اور رحمت کا تذکرہ کیا ہے. تو جو پچھلے دفعہ ہم نے آیات پڑھی تھی تو اس کے حوالے سے ربط کلام اصل میں کیا ہے. تو اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم ہی کے حوالے سے اس کی عظمت جو ہے اور اسی طرح اس کو بیان کیا، اور اس کو شفا قرار دیا گیا. اس کے حوالے سے ہم نے احادیث بھی پڑھی. تو یہ قرآن مجید ایک یقیناً عظمت والی کتاب ہے، اور اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، دلوں کے امراض کی شفا ہے اس کے اندر، اور یہ سب جو ہے یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے. تو اس کے بعد اگلی ہی آیت میں اللہ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تو اس پر مومنوں کو خوش اور مطمئن ہونا چاہیے. تو یہ اصل میں پچھلی آیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے اس دین اور اس قرآن مجید جس کے ذریعے سے یہ دین ہم تک کھل کر واضح آتا ہے، تو اس کے ذریعے سے اللہ کا یہ ہم پر بہت بڑا فضل ہوا ہے، اور اس خوشی کے اوپر اس مومنوں کو اس نعمت کے اوپر خوش ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر اطمینان کا یہ ہمارے لیے باعث ہونی چاہیے. تو اسی لیے آغاز جو ہے کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بفضل اللہ کہ اللہ کے فضل و برحمتہ اور اس کے رحمت کے ساتھ. اب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت سے مراد وہ کیا کیا ہے، کیونکہ یہاں پر فضل اور رحمت دو باتوں کا اللہ رب العزت نے واو کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، یعنی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، اور یہ دونوں ان کا ماخذ اللہ ہی ہے کہ دونوں اللہ ہی کی طرف سے ہیں. اور ان کے اندر اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت میں جو چیزیں اس کے اندر داخل ہیں ان میں قرآن مجید ہے، جیسے اس کا پچھلی آیت کے ساتھ ربط میں ذکر کیا گیا. اس طرح یہ پورا دین جو ہے یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دین عطا فرمایا ہے کہ جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے اور اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہم پر واضح کرتا ہے. اور اسی طرح خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ہمارے لیے اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے. اس طرح جنت اور تمام اخروی جو نعمتیں حاصل ہونے والی ہیں یہ سب چیزیں یقیناً اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی رحمت میں داخل. اب حرف با جو ہے بی فضل اللہ و بی رحمتہ، یہ دونوں ہی کے ساتھ اللہ رب العزت نے با کو لے کر آئے ہیں. تو حرف با جو ہے بفضل اللہ پہ اور و برحمتہ یہ دونوں پر جو آیا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آخرت کی ہر نعمت مستقل طور پر اپنی اپنی جگہ اس لائق ہے کہ اہل ایمان اس پر خوش ہوں. یعنی بی فضل اللہ، اللہ کے فضل پر بھی خوش ہونا چاہیے، و برحمتہ اور اس کی رحمت پر بھی خوش ہونا چاہیے. تو ایک ایک نعمت جو اللہ رب العزت نے انسانوں کو، مومنوں کو عطا فرمائی ہے، وہ سب اس لائق ہیں کہ اس کے اوپر خوش ہوا جائے. اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فَبِذَالِکَ، فا یہ لہٰذا کے لیے، یعنی جو بات پہلے گزری ہے اس کی صورت میں پھر بنتا یہ ہے کہ بِذَالِکَ کہ اسی کے ساتھ،
یعنی اس فا سے جو محذوف شرط کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی چیز حقیقی خوشی کے قابل ہے اور اگر تمہیں خوش ہونا ہے تو پھر یہ چیز ہے جس پر خوش ہونا چاہیے. فَبِذَالِكَ تو اسی کے ساتھ پھر خوش ہونا چاہیے. یعنی خوشی انسان کو جب بھی ہو تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے اوپر اصل میں ہونی چاہیے. اس سے زیادہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس لائق ہو کہ جس کے اوپر انسان خوشی جو ہے خوش ہوتا ہے. فَبِذَالِكَ یہ پہلے لانے سے بھی یا وہاں پر دیکھیے فَبِذَالِكَ یہ فَلْيَفْرَحُوا، اصل میں تو فَلْيَفْرَحُوا کے بعد یہ فَبِذَالِكَ بنتا ہے، لیکن اس کو پہلے جو لایا گیا ہے عربی قاعدے کے مطابق اس کو جب پہلے لایا جائے تو اس میں حصر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اس میں حصر پیدا ہو گیا، یعنی یہی اصل خوشی کی چیز ہے. فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا یہی اصل میں وہ چیز ہے کہ جس پر وہ سب خوش ہوں. باقی تمام چیزیں فانی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر انسان خوش ہو، کیونکہ وہ سب کی سب چیزیں چند دنوں کے بعد وہ ختم ہو جانے والی ہیں. اور اس دنیا کی زندگی کو اللہ رب العزت نے یہ ایک دھوکے کا سامان اور ایک زینت قرار دیا ہے. اور فَلْيَفْرَحُوا کا جو اس کے بعد اللہ رب العزت نے لفظ یہاں پر لے کر آئے ہیں فَلْيَفْرَحُوا، تو مفردات القرآن میں ہے کہ فرحن اس کا معنی ہے کسی جلدی مل جانے والی لذت سے سینے کا کھل جانا، یعنی جو بڑی آسانی سے بڑی جلدی سے کوئی چیز انسان کو مل جاتی ہے جس کے لیے زیادہ تگ و دو نہ کرنی پڑے، تو اس کے ذریعے سے انسان کو اس سے جو لذت حاصل ہو، جو اس سے انسان کو خوشی حاصل ہو، اس سے سینے کا کھل جانا، خوش ہو جانا، تو اس کے لیے یہ لفظ جو ہے فرحن استعمال کیا جاتا ہے جو اللہ رب العزت یہاں پر لے کے آئے فَلْيَفْرَحُوا. تو سب کو چاہیے کہ وہ اس آسانی سے، یعنی اللہ کا جو فضل ہے وہ بن مانگے دیکھے ملا ہے. اللہ رب العزت نے انبیاء کا جو سلسلہ بھیجا ہے بن مانگے ہے، دین حق جو ہم تک آیا ہے یہ بن مانگے ہے. اور اللہ رب العزت نے یہ تمام جو سامان ہمارے لیے کیے ہیں، ہم میں سے کسی نے ایسا نہیں کہا کہ قرآن مجید ہونا چاہیے جو ہم پر نازل ہو، بلکہ یہ ہمیں یہ آسانی سے مل گیا ہے، جلدی سے مل گیا ہے، اور اس سے بھی بڑی ہم سب کے لیے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ آج ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی فضل اور جتنا بھی اس کی رحمت کے اوپر شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے. اسلام والے وہ گھر کے جن کے اندر دین کی سمجھ بوجھ ہے اور جو دین کی طرف جو ہے رغبت رکھتے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کا فضل نہیں تو اور کیا ہے. تو اس سے انسان کا سینہ جو ہے کھل جاتا ہے، انسان خوش ہو جاتا ہے. اور یہ لفظ جو ہے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آیا ہے، لیکن اکثر یہ لفظ جہاں پر بھی قرآن مجید میں آیا ہے نا، وہ بدنی لذتوں سے حاصل ہونے والی خوشیوں کے اوپر اللہ نے بولا ہے، اور سبھی ان جگہوں میں اس سے منعیت ہی آپ کو ملے گی. یعنی ہر جگہ پر اس سے منع کیا گیا ہے، خوش ہونے سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے. آپ دیکھیے، یعنی جہاں جہاں پر بھی اس کو بدنی لحاظ سے ذکر کیا گیا ہے، دنیا کے ساتھ جس کا تعلق ہے، تو وہاں پر لا کے ساتھ تذکرہ. جیسے اللہ رب العزت سورۃ الحدید آیت نمبر 23 میں فرماتا ہے وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ اس پر پھول جاؤ، یعنی نہ اس کے اوپر اس طرح خوش ہو جو اس نے تمہیں دیا ہے. اور فرمایا وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے. یعنی یہ بھی ایک انداز جو ہے، یعنی اس کے اندر ایک تعجب کا انداز ہے کہ ایسے ہونا نہیں چاہیے. اور فرمایا حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 44 میں، کہ یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں کے ساتھ خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھیں تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا. یعنی یہاں پر بھی لوگ جو خوش تھے اس طرح انہیں دنیا کی ان چیزوں کے اوپر خوش نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے اندر وہ مگن ہو گئے اور اللہ نے اچانک ان کو پکڑ لیا. اور اسی طرح سورۃ القصص آیت نمبر 76 میں اللہ فرماتا ہے اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ اللہ فرحت، یعنی اس طرح سے جو خوش ہونے والے ہیں. جب اس قارون کو اس کی قوم نے کہا کہ مت پھول، یعنی اس طریقے سے مت خوش ہو، تو بے شک اللہ پھولنے والوں سے محبت نہیں رکھتا. تو یہ دیکھیے ان تمام مقامات کے اوپر جب بھی ان آیات کے اندر یہ فرح کا لفظ آیا ہے تو ان تمام آیات میں اس سے منع ہی کا معنی اس سے ملتا ہے. اور جبکہ یہ جو آیت ہے فرحن یا فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، جو زیر جو تلاوت ہم آیت جس کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں، یہ وہ آیت ہے کہ جس کے اندر اس کا حکم دیا گیا ہے. ان باقی تمام جگہوں کے اوپر اس کا حکم نہیں، بلکہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو غلط قرار دیا گیا ہے. اور یہاں پر فرحن کی اجازت صرف اللہ کے اس فرمان میں دی گئی ہے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس کے علاوہ کسی جگہ پر اجازت کے معنی میں نہیں آیا ہے. تو یہ تمام تفصیل جو ہے مفردات القرآن جو الراغب اصفہانی کی ہے، انہوں نے اس کو تفصیل سے، یعنی اس کے معنی کو کھولنے کے لیے کہ فَلْيَفْرَحُوا اس کا اصل میں تعلق کس سے ہوتا ہے. اس کا تعلق اکثر بدنی لذتوں سے لوگ جو ہے وہ حاصل ہونے والی خوشی کے اوپر بولتے ہیں،
اور اس میں سینہ اصل میں کھلتا ہے، اس سے خوشی جو ہے وہ دل کے اندر اصل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو ان تمام مقامات سے جو معلوم ہوا وہ یہ کہ فرحن وہ دل کی خوشی کا نام ہے، وہ دل کی خوشی کا نام ہے، اور دنیاوی لذتوں کے اوپر یہ خوش نہیں ہونا چاہیے، اور خوشی انسان کو اسی چیز پر ہونی چاہیے جس کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہی وہ چیز ہے جس کے اوپر انسان، ایک مومن جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ خوش ہو۔ اب اس حوالے سے ایک اور ابھی موضوع اور مضمون اس کے جو ہے اس کے تحت جو ہے وہ ذکر میں آتا ہے، وہ یہ کہ یہ آیت جب پڑھی جاتی ہے تو بعض لوگ جو عید میلاد النبی کے نام سے ایک عید مناتے ہیں تو وہ اسی آیت کا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی اس آیت کو وہ عید میلاد کے جلوس اور اس میں جو بھی سارا کچھ کیا جاتا ہے، وہ ریلیاں نکالی جاتی ہیں، وہ اس کو اس کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور یہاں سے دلیل نکالتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کا فضل ہیں، اور یقیناً اللہ رب العزت کی رحمت اور فضل ہیں، لہٰذا ان کے یوم ولادت پر خوشی منانی چاہیے۔ تو اس کے اوپر یہ آیت لے کے آتے ہیں کہ دیکھیے جی، اس سے زیادہ بڑی خوشی کی کیا بات ہے، تو اس لیے ہم اس کے اوپر خوشی مناتے ہیں، تو اس لیے یہ یوم عید ہے، اس کو یوم عید کہتے ہیں، اور اس کو تیسری عید گنواتے ہیں، اور بلکہ اس کو سب سے بڑی عید کی طرح جشن منایا جاتا ہے۔ اس کے اندر یہ ہمارے یہ بھائی اگر یہ دو باتیں جو آگے آ رہی ہیں اگر اس کو مد نظر رکھیں تو کبھی بھی جو ہے وہ اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں گے، اور ان کو اس آیت کے صحیح مفہوم کی طرف جو ہے رہنمائی ملے گی، اور جو جن بدعات کے اندر وہ اس عید میلاد النبی کے وجہ سے یا اس کے کہہ لیں اس کو جس انداز میں مناتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو کئی بدعات اس میں شامل ہو جاتی ہیں وہ اس سے ان کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ فرحن اس کا معنی جو ہے خوشی منانا، وہ کسی لغت میں نہیں آیا ہے۔ ہم نے اوپر جو ہے راغب اصفہانی کی جو اس کے اوپر اس ایک لفظ کے اوپر جو پوری تفصیل ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کی ہے، تو وہاں پر فرحت جو ہے وہ دل کے ساتھ خوش ہونے کو کہا جاتا ہے۔ یہ دل کے کھلنے، سینے کے کھلنے اور دل کے اندر جو خوشی پیدا ہوتی ہے اس کے اوپر یہ لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے، جبکہ خوش ہونا یہ ایک الگ چیز ہے اور خوشی منانا یہ ایک الگ چیز ہے۔ یعنی یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے کہ یہ لفظ جو ہے وہ خوشی منانے کے معنی میں نہیں آیا، کسی جگہ پر بھی ایسا ثابت نہیں ہے کہ خوشی کو منایا جائے، اس کا معنی خوش ہونا ہے، اور یہ یقیناً بالکل درست بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے اندر ہمارے ایک نبی ہو کر آنے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو ہمیں آج فیض یاب ہم ہو رہے ہیں اس دین سے، تو اس کے اوپر یقیناً خوش ہونا چاہیے، لیکن یہ دل کی خوشی کی کیفیت کا نام ہے، نہ کہ جلوس نکال کر عید منانے کا، کہ ایک اسلام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے نام سے آپ اس دن کو مناتے ہیں وہ رسول تو یہ کہہ کر گئے ہوں کہ اسلام میں 2 عیدیں ہیں، لیکن ایک تیسری عید ایجاد کر لی جائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر کے اس کے اندر اضافہ کر دیا جائے، تو ایسا عمل جو ہے وہ کس طرح سے یعنی کہہ لیں کہ اس کو آپ دین کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہ ایک بدعت ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد کیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ خوشی ہر وقت اور 24 گھنٹے ہونی چاہیے، یعنی اب دیکھیے اگر اس فَلْيَفْرَحُوا کے لفظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خوشی منانا اگر ثابت کر لیا جائے تو یہ کیا خوشی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک دن کے لیے ہمارے نبی ہیں؟ کیا ان سے ہمیں فیض کسی ایک دن حاصل ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ انسان کی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی کے تحت اس دین اسلام کی وجہ سے انسان جو جنتوں کے اندر جانے والا ایک صحیح راستے کے اوپر چلتا ہے، اس صحیح ڈگر کے اوپر چل پڑا ہے، تو اس کی خوشی تو انسان کو ہر وقت 24 گھنٹے ہونی چاہیے، پورا سال اور ساری عمر مومن کے دل میں یہ رہتی ہے یہ خوشی، اور رہنی چاہیے، اور اس کے سینے کو ٹھنڈا رکھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہم تک بھیجا ہے۔ تو آپ کو یہ کس نے کہا ہے کہ یہ سال میں صرف ایک ہی دن کے لیے ہے؟ اور اللہ تعالیٰ یہ خوشی ہمیشہ ہمارے نصیب میں رکھے، آمین۔ لیکن یعنی یہ ایک دن کے لیے خوشی، تو یہ اس کا نہ ثبوت آپ کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خود عمل سے ملے گا کہ اللہ کے نبی نے اس کو منانے کا کوئی حکم دیا۔ ہاں خوش ہونا تو اس میں ہم بھی آپ کے ساتھ خوش ہیں، ہم آپ سے بڑھ کر اس کے اوپر خوش ہیں، تو لیکن اس کو منانے والی بات تو آپ کو نہ یہ صحابہ کرام سے ملتا ہے، نہ تابعین سے ملتا ہے، نہ تبع تابعین سے ملتا ہے، نہ ان 4 ائمہ سے کہ جن کے نام پر آج یہ فقہ ہیں اور جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ان میں سے سب حق پر ہیں اور کسی کے اوپر بھی عمل کر لیا جائے۔ تو اگر یہ سب حق پر ہیں تو یہ حق والی چیز ان سے چھپی کیسے رہ گئی؟ تو یہ تو اس سے باہر والی بات ہے۔ تو آگے اللہ رب العزت آخر میں اس آیت کے آخر میں فرماتا ہے ہوا خیر مما یجمعون، وہ بہت بہتر ہے اس سے جو وہ سب جمع کرتے ہیں، یعنی اللہ کا فضل جو ہے اور اس کی رحمت جس کا ذکر پہلے ہو گیا ہے، تو یہ جو وہ چیزیں ہیں کہ جو اس سے بہتر ہے، اور کس سے؟ جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ اور انسان کیا جمع کرتا ہے؟
انسان دنیا کے ساز و سامان کو جمع کرنے میں، دنیا کے جو ہے اس کے اندر مال و دولت ہے اس کو جمع کرنے کے اندر لگا رہتا ہے، اور کیونکہ وہ مال و دولت اور جاہ و شرف دنیا میں کبھی کام آتا ہے اور کبھی نہیں آتا ہے، لہٰذا اس کے اوپر وہ خوشی نہیں ہو سکتی ہے کہ جو اصل میں ایک دائمی چیز کے اوپر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، جس کی ہم تفصیل پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہ چیز ہی وہ اصل میں چیز ہے کہ جس کے اوپر خوش ہونا چاہیے، لیکن لوگ اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں کہ جو اصل میں دائمی ہے ہی نہیں، جس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، بلکہ اس دنیا کے اندر بھی کبھی کام آتی ہے، بلکہ انسان کے کبھی گلے میں پڑ جاتی ہے۔ کبھی اس مال و دولت ہی کی وجہ سے لوگ جو ہیں جیلوں کے اندر چلے جاتے ہیں، اور کبھی ان کی اپنی اولاد ان کا قتل کر دیتی ہے یا والدین کو گھر سے نکال دیتی ہے۔ تو کتنے ہی معاملات آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں۔ تو جو ہم جمع کرتے ہیں، جن کو وہ جمع کرتے ہیں لوگ، وہ اصل میں خوشی والی بات نہیں ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، وہ جس کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کی فضل، اللہ کی رحمت، وہ زیادہ حقدار ہے، وہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ جن کو یہ جمع کرتے ہیں اور جس کے اوپر یہ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اگر آپ کام کوئی دنیا کی چیز آتی بھی ہے تو چند دن کے لیے آتی ہے، پھر وہ چیز جو چھن جانے والی ہے اس پر خوشی کیسی پھر ہو۔ تو اس لیے اس اگر مضمون کو سمجھ لیا جائے، اس موضوع کو، اور خصوصاً یہ آخری چیز، ہوا خیر مما یجمعون، انسان جو ہے اس دنیا کے اندر اپنی گنتی کرتا رہتا ہے کہ جناب آج میں 10 سال کا ہو گیا، آج میں 12 سال کا ہو گیا، آج 30 سال کا ہو گیا، تو ان سب کو جمع کرتا رہتا ہے، اور پھر اس کے اوپر بھی جو ہے کبھی سالگرہ منائی جاتی ہے اور کبھی اینیورسری منائی جاتی ہے، اس کو جمع کر کے کہ جناب اتنا ہو گیا یہ، اور اسی طرح مال ہے تو اس کے اوپر، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چھن جانے والی ہیں، زندگی ختم ہو جانے والی ہے، یہ عمر جو ہے وہ اصل میں کم ہو رہی ہے، بڑھ نہیں رہی ہے، بلکہ موت کے انسان قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن انسان جو ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے، یہود و نصارہ کے راستے پر چلتا ہے، جیسے کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ تم جو ہے اس طرح سے یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے کہ جیسے کوئی جو ہے گو کے بل کے اندر اپنا سارے حتیٰ کہ اس کے اندر دے دو گے، یعنی اس انداز میں تم ان کی پیروی کرو گے۔ تو آج وہی چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ چیزیں منانی شروع کی اور ہم ان کی دیکھا دیکھی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر، مسلمانوں کے گھروں کے اندر بھی آج یہ چیزیں عام ہیں، جناب ان کے گھروں میں برتھ ڈے منائی جا رہی ہے، اور پھر دلیل اس سے پھر نکال لیتے ہیں کہ جب ہم اپنے بچوں کی برتھ ڈے مناتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے کیوں نہ منائی جائے؟ بھئی پہلے نمبر کے اوپر یہ اپنی ہی برتھ ڈے منانا جو ہے یہ اپنے بچوں کی، اس کو ہی انسان یعنی غور کر لے کہ یہ اسلام میں کب ہے اور کب سے آئی ہے، یہ اسلام کا اس سے کیا تعلق ہے، بلکہ یہ یہود و نصارہ سے آئی ہے، اور ان کی یہ اس کے اندر مشابہت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے کہ انسان ان یہود و نصارہ کی اور کفار کی مشابہت اختیار کرے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے قل، آپ فرما دیجئے، پھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ فرمائیے ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر، اب اس کو پچھلی بلکہ آیت کے ساتھ اگر ملائیں، ربط کلام دیکھیے تو قرآن مجید وہ دنیا کی دولت سے بے گناہ بہتر ہے، جیسے ہم نے پہلے ابھی پڑھا، لیکن دنیا اور لوگ جو ہیں اس کے مقابلے میں دنیا کے مال کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ دنیا کی ہوس میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے حلال کو حرام اور اس کے حرام کو حلال کر دیتے ہیں۔ یعنی آج ایسا ہی ہے نا، انسان صرف اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، صرف اس دنیا کی لالچ میں اور اس دنیا کی ترجیح میں انسان کیا کرتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ معاملہ یہ ایک سودی کاروبار ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر آتے ہیں۔ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو پڑھائی ہے یہ آخر کار جو ہے یہ سود کے جو کاروبار ہوتے ہیں، سود کے جو بزنس ہوتے ہیں، ان کے اندر جا کر وہیں پر نوکریاں ملیں گی۔ یہ کامرس پڑھنے کے بعد اکثر جو ہے لوگ 99% لوگ، ان کو نوکریاں کہاں پر ملتی ہیں؟ وہ جا کر انہی بینکوں کے اندر سود کے کاروبار کے اندر حصے دار بنتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت للعالمین ہیں انہوں نے لعنت فرمائی ہے اس شخص کے اوپر کہ جو سود لیتا ہے، جو سود دیتا ہے، جو ان کا گواہ بنتا ہے اور جو اس کو لکھتا ہے۔ اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سوا، وہ سب برابر ہیں، یعنی ان کے اندر کسی کا بھی جرم کسی دوسرے سے کم نہیں ہے۔ تو لہٰذا یعنی انسان جو ہے اس دنیا کے لالچ میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی طرف یہ حکم فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ فرما دیجئے ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جو ہے وہ رزق مہیا کیا ہے۔ تو مشرکین اور یہود نے، انہوں نے اپنے پاس سے کئی حلال چیزوں کو حرام اور حرام کو حلال کر رکھا تھا، جبکہ یہ رزق تو اللہ نے عنایت فرمایا تھا۔ جب رزق اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اس رزق میں سے کیا حلال ہے کیا حرام ہے اس کا تعین بھی اللہ رب العزت کی ذات ہی کرے گی۔ تو لہٰذا ان سے سوال ہے کہ بتاؤ تم نے یہ حلال اور حرام کس کے کہنے پر قرار دے دیا ہے؟ رزق تو تم نے اللہ سے لیا،
لیکن حلال و حرام تم نے خود اس کو قرار دے دیا. اور اس کی تفاصیل ہم پہلے پڑھ آئے ہیں یہ پہلی صورتوں کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر، اس طرح سورہ مائدہ کے اندر، سورۃ الانعام کے اندر. مشرکوں کے حوالے سے، یہودیوں کے حوالے سے انہوں نے کس کس طرح سے اپنے دین کے اندر حلال کو حرام ٹھہرایا، حرام کو حلال ٹھہرایا. تو اس کی تفصیل جو ہے وہ پہلی صورتوں میں پڑھی جا چکی ہے. لیکن یہ معاملہ یعنی دوبارہ اس کو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ تم کس طرح سے یہ کام کر لیتے ہو. ام علی اللہ تفترون، تو اس سے معلوم ہوا کہ یعنی معنی کہ ام علی اللہ تفترون، کیا تم اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہو. یعنی اس سے پہلے کیا کہا اللہ نے، فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم، یعنی تم حلال حرام جو ٹھہراتے ہو کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. تو جب اللہ نے انسان کو حکم نہیں دیا، اللہ نے ان مشرکوں کو، یہودیوں کو، ان کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں دی کہ تم یہ حلال اور حرام کے فیصلے کرو، یعنی کسی بھی امتی کے پاس اصل میں یہ رائٹ نہیں ہے، اس کے پاس یہ پرمیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ، اس کو اللہ نے کوئی اجازت ایسی نہیں دی ہے کہ وہ حلال یا حرام ٹھہرا سکے. اللہ رب العزت نے حلال و حرام ٹھہرائے ہیں قرآن کریم کے اندر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حلال و حرام کو ٹھہرایا ہے. اور یہ چیزیں قرآن و حدیث میں واضح ہیں، اور بہت سی پہلی آیتوں کے اندر ہم ان چیزوں کا تفصیلی ذکر کر چکے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے؟ اللہ نے تو تمہیں اجازت نہیں دی. تو ام اللہ تفترون، تو پھر اگر اللہ نے اجازت نہیں دی ہے تو پھر جو تم کہتے ہو نا کہ یہ حلال ہے تمہارے لیے، اور جو تم کہتے ہو کہ یہ ہمارے لیے حرام ہے، ہم پر یہ چیز حرام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے اوپر کیا کر رہے ہو؟ جھوٹ باندھ رہے ہو، تم اللہ کے اوپر افتراء کر رہے ہو. یہ اللہ نے کہا ہی نہیں ہے اور تم کہتے ہو یہ اللہ کی طرف سے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اپنی خواہشوں سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دینا وہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے. یہ اللہ کے اوپر افتراء ہے، یعنی اللہ نے ایسا کہا جبکہ اللہ نے ویسا نہیں کہا. یہ اللہ کے اوپر ایک بہتان باندھنا ہے، جیسا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس طرح سے لکھا ہے. اور اسی کے ضمن میں ایک بڑی ہی ضروری اور بڑی ہی اہم بات قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے وہ لکھی ہے، اور اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ بڑی ہی اہم بات ہے، غور طلب بات ہے، اور اس کا تعلق ہم لوگوں سے متعلق ہے. تو قاضی شوکانی وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ان حضرات کے لیے سخت تنبیہ ہے جو فتویٰ صادر فرمانے کی کرسی پر براجمان ہو جاتے ہیں اور حلال و حرام اور جائز و ناجائز ہونے کے فتوے صادر کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن و حدیث کا علم نہیں رکھتے. ان کے علم کی رسائی صرف یہاں تک ہوتی ہے کہ امت کے کسی ایک شخص نے جو بات کہہ دی ہے اسے نقل کر دیتے ہیں، گویا انہوں نے اس شخص کو شارع یعنی اللہ اور اس کے رسول کی حیثیت دے رکھی. یعنی یہ دیکھیے پہلا نقطہ انہوں نے کیا بیان کیا ہے، وہ یہ کہ لوگ کیا کرتے ہیں، حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز ہونے کے فتوے صادر کرتے ہیں، اور کس کی روشنی میں کرتے ہیں؟ کسی ایک امتی کے اقوال کے اوپر کرتے ہیں. کوئی ایک امت میں سے کوئی ایک شخص، نہ وہ اللہ ہے نہ اللہ کے رسول ہے، لیکن وہ شخص جو ہے اس کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں، اس سے نقل کرتے ہیں، گویا کہ اسے وہ شارع قرار دے دیتے ہیں. یعنی شریعت گویا اس کی طرف سے ہو، یعنی گویا شریعت نے اس کو یہ حق دیا ہو کہ تم جس چیز کو چاہے حلال کرو، جس چیز کو چاہے حرام کرو، اور اس کی حیثیت انہوں نے اس شخص کو دے رکھی ہوتی ہے. یعنی آپ ایسا ہی سمجھ لیں کہ ان لوگوں کو انہوں نے اللہ یا اس کا رسول کا مقام دے رکھا ہے. کتاب و سنت کے جس حکم پر اس نے عمل کیا اس پر یہ بھی عمل کریں گے، اور جو چیز اسے نہیں پہنچی یا پہنچی مگر وہ اسے ٹھیک طرح سمجھ نہ سکا، یا سمجھا مگر اپنے اجتہاد اور ترجیح میں غلطی کر بیٹھا. اب غور کیجیے یہ تینوں چیزیں، یعنی کیا کیا معاملات ہو سکتے ہیں. کتاب و سنت کے جس حکم پر اس نے عمل کیا، یعنی وہ عمل کرتے تھے. کوئی شخص ایک عالم ہے، ایک بزرگ ہے، کوئی دین میں بڑے ہیں، تو انہوں نے ایک عمل کر لیا، اس پر کیا کرتے ہیں، یہ آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر چلتے ہیں، جس کو تقلید کہا جاتا ہے. آنکھیں بند کر کر کسی کے اوپر، کسی کے پیچھے چلنا. تو اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے یہ بھی عمل کرتے ہیں کہ اس نے کیا تو ہم بھی وہی کریں گے. اور جو چیز اسے نہیں پہنچی، اب اس نے تو ہو سکتا ہے اس لیے عمل ایسا کیا ہو کیونکہ اس کے پاس وہ چیز پہنچی نہیں تھی، یا پھر پہنچی تھی مگر وہ اسے ٹھیک طرح سمجھ نہیں سکا تھا، یا پھر سمجھا تھا مگر اپنے اجتہاد اور ترجیح میں غلطی کر بیٹھا. یعنی انہوں نے ایک اجتہاد کیا اور اس اجتہاد میں یا ان کے سامنے دو حکم تھے، انہوں نے ایک کو ترجیح دی، ایک کو ترجیح نہیں دی، تو اس میں وہ غلطی کر بیٹھے کیونکہ انسان ہے، نہ اللہ ہے نہ اللہ کے رسول ہے اور نہ ہی اجماع صحابہ یا سلف ہے، اور اس کے اوپر کوئی ایک شخص انفرادی طور پر وہ غلطی کر بیٹھا. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ان کی نظر میں منسوخ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب یہ چیز ہی منسوخ ہے، یہ نہیں ہو سکتا یہ حکم منسوخ ہو گیا ہو کیونکہ ہمارے بڑے نے اس کو نہیں کیا ہے.
ہمارے بڑے کا کیونکہ عمل اس کے اوپر نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہی منسوخ قرار دے دیتے، چاہے قرآن کی آیت ان کے سامنے آ جائے، چاہے احادیث مبارکہ میں سے کوئی حدیث ان کے سامنے آ جائے تو وہ کیا قرار دے دیں گے؟ وہ کہیں گے جی یہ ہے ہی منسوخ۔ اب آپ کے پاس اس کے اوپر کیا دلیل ہے؟ اور اس کا حکم وہ ختم کر دیتے ہیں کہ اس کا حکم ختم ہے، یعنی اب اس کا حکم باقی نہیں ہے۔ ہاں ہوگا، اللہ کے نبی نے ایسے کیا ہوگا، لیکن ہمارے بزرگ یہ فرما گئے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو نہیں مانتے۔ حالانکہ جس کی یہ لوگ تقلید کر رہے ہیں وہ بھی شریعت اور اس کے احکامات کا اسی طرح پابند تھا جس طرح خود یہ لوگ ہیں۔ اس نے اجتہاد سے کام لیا اور جس رائے پر وہ پہنچے اسے بیان کر دیا انہوں نے، یعنی ان کے پاس جو علم آیا اس کی روشنی میں انہوں نے اجتہاد کیا اور اپنی رائے کے تک پہنچے اور پھر اس کو بیان کر دیا لوگوں تک۔ اگر اس نے غلطی نہیں کی تو اسے دوہرا اجر ملے گا، یعنی اگر ان کا اجتہاد درست تھا تو ان کو ڈبل اجر ہے، اور اگر انہوں نے اجتہاد کرنے میں غلطی کی تو اکہرا اجر ملے گا۔ تو وہ شخص خود تو دونوں ہی صورتوں میں دیکھی اجر پا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نیت بھی درست ہے، انہوں نے کوشش بھی کی ہے، انہوں نے اپنے علم کی حد تک اس کے اوپر عمل کیا، اس کے اوپر غور و فکر کیا اور اجتہاد کر کے ایک موضوع، کہہ لیں کہ ایک رائے تک پہنچ گئے۔ تو وہ شخص تو اپنی جگہ معذور ہے، یعنی ان کا تو عذر اللہ رب العزت قبول فرما لیں گے، بلکہ ان کو ہر صورت میں ایک نیکی تو ملنی ہی ہے، اور اگر ان کا کہہ لیں کہ اگر ان کی رائے درست تھی تو ان کو ڈبل اجر ملنا ہے۔ مگر یہ حضرات کسی طرح بھی معذور قرار نہیں پا سکتے جو صرف آنکھیں بند کر کے تقلید کرتے ہیں۔ کسی ایک امتی کے حلال کو حلال کہہ لیں، کسی ایک امتی کا حرام کو حرام کہہ دیں، تو یہ لوگ جو ہے کیسے معذور ٹھہر سکتے ہیں، جنہوں نے اس کی آراء کو ایک مستقل شریعت اور قابل عمل دلیل بنا لیا ہے کہ یہ دلیل ہے ہمارے اوپر۔ میں بارہا ذکر کر چکا ہوں ایک دلیل کو کہ آپ جو ہے لقمان پڑھیے، سورۃ اللقمان کھولیں، اس کی غالباً آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ رب العزت اس میں واضح الفاظ میں اللہ رب العزت نے وہاں پر بھی اور اس طرح سورۃ البقرہ کے اندر بھی، لیکن یہ دوسرا مقام سورۃ جو ہے لقمان کا ہے۔ اللہ رب العزت واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے، لیکن نیچے جو ہے وہ لکھا جاتا ہے کہ یعنی دودھ پلانے کی مدت اللہ رب العزت نے تو 2 سال بتائی، لیکن تنبیہ کر کے لکھا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ 2.5 سال بتاتے ہیں۔ ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی اور اس کی روشنی میں پھر فتوے دیے جاتے ہیں کہ کیونکہ امام حنیفہ کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی۔ اب وہ دلیل کیا ہے کسی کو علم نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے اس کا، لیکن آپ کی آنکھوں کے سامنے قرآن مجید 2 سال بتاتا ہے، اس کے اوپر یقین نہیں کرنا ہے، لیکن جو دلیل ہوگی جس کا علم ہی نہیں ہے کہ کیا تھی ان کے پاس دلیل، اس کے اوپر فتوے دیے جاتے ہیں، اس کے اوپر اپنے دین اور یعنی اپنے اس راستے کی بنیاد بنائی جاتی ہے جو اصل میں یہ ایسا ایک عذر ہے کہ جو قبول نہیں کیا جانے والا۔ یعنی انہوں نے تو کسی وجہ سے کہا ہوگا، جیسے ہم نے اوپر بات کی کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس بات پہنچی نہیں ہے، لیکن بات پہنچی لیکن اس کو ٹھیک طرح سمجھ نہ سکے، یا سمجھ سکے مگر اپنے اجتہاد میں یا ترجیح میں غلطی کر بیٹھے، تو یہ ساری ہی چیزیں ممکن ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی نہیں ہیں، کیونکہ نہ وہ خدا ہیں نہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور ان کے اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہر شخص جو ہے وہ غلطی کر سکتا ہے، اس سے کبھی درست بھی بات صادر ہوتی ہے اور کبھی اس سے غلطی بھی ہو جاتی، اور اہل علم کے نزدیک وہ کسی مجتہد کی تقلید کرتے ہوئے اس کے اجتہاد پر عمل کرنا جو ہے وہ امام شوکانی لکھتے ہیں کہ اہل علم کے نزدیک کسی مجتہد کی تقلید کرتے ہوئے اس کے اجتہادات پر عمل کرنا صحیح نہیں ہے۔ یعنی آج جو آنکھیں بند کر کے ہم کہہ لیتے ہیں نہیں جی نہیں ہم تو حنفی ہیں نا، ہم تو اسی کے اوپر عمل کریں گے، شافعی کہہ دیں گے جی ہم تو شافعی ہیں نا، تو ہم نے تو اپنے امام شافعی کی جو ہے نا وہ پلو پکڑ لیا ہے اور اب اس کو نہیں چھوڑ سکتے، چاہے قرآن و سنت آنکھوں کے سامنے آ جائے، چاہے قرآن کی آیت آپ کے سامنے آ گئی ہے، چاہے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے آ گئی ہے، چاہے کھول کر اس کو بیان کر دیا گیا، اس کے باوجود کہیں گے نہیں یہ ساری بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہم کیونکہ حنفی ہیں تو ہم اسی کے اوپر عمل کریں گے، ہم کیونکہ مالکی ہیں تو ہم تو امام مالک کے ماننے والے ہیں تو ہم اسی کے اوپر عمل کریں گے۔ تو یہ کیسا دین ہے؟ تو یہ ہے کسی امتی کا حلال و حرام ٹھہرانا، اور جو شرعن جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ کسی امتی کے کسی حلال کو حرام کو یا انہوں نے جو بھی بیان کیا اس کو ایز اٹ از مان لیا جائے۔ اور اس کی ہم تفصیل سورۃ التوبہ کی آیت نمبر غالباً 30 ہے، اس کے اندر بھی تفصیلاً ذکر کر چکے ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں عیسائی یہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے رہبان کو اور عیسیٰ ابن مریم کو رب بنا لیا تھا، اور اس کے اوپر صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ ہم تو رب نہیں مانتے تھے ان کو،
ہم تو نہ حضرت عیسیٰ کو رب مانتے تھے، نہ اپنے علماء کو رب مانتے تھے، نہ ہم اپنے جو ہے رہبان یعنی اپنے جو صوفیاء اولیاء کو رب مانتے تھے۔ تو اللہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے اولیاء کو، اپنے علماء کو، عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا لیا، ہم تو نہیں مانتے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا جب وہ کوئی حلال کسی چیز کو کہہ دیتے تھے جو کوئی حرام تھی اللہ کے ہاں، لیکن وہ حلال انہوں نے کہہ دیا تو تم بھی مان گئے، اور جب انہوں نے کسی حرام کو حلال قرار دے دیا تم نے اس کو بھی مان لیا ایز اٹ از، بغیر کسی دلیل دیکھے، بغیر اللہ رب العزت کے حکم کو دیکھے۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہم کرتے تھے کہ ان کے حلال کو حلال سمجھتے، ان کے حرام کو حرام سمجھتے، جو ہمیں وہ کہہ دیتے ہم اس کے اوپر ہو بہو عمل کر لیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اسی کو رب بنانا کہتے ہیں، یعنی منہ سے رب کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ انسان کا عمل بتاتا ہے کہ واقعی آپ نے عقیدے میں ان کو رب بنایا ہے یا نہیں۔ تو جو شخص کسی امتی کے حلال کو حلال سمجھے جبکہ قرآن و سنت اس کے اوپر واضح نصوص رکھتی ہوں، جیسے داڑھی رکھنا کو دیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو کاٹنے سے منع فرمایا ہے۔ قرآن و سنت بلکہ احادیث کے اندر جتنی احادیث آپ دیکھ لیں داڑھی کے متعلق، ان سب میں فعل امر کے صیغے کے ساتھ داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود صبح صبح جا کر جو ہے نائی کی کرسی کے اوپر آرام سے بڑے معزز طریقے سے بیٹھا جاتا ہے اور اس کو شیو کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے دلائل کیا لائے جاتے ہیں، دلائل ادھر ادھر کی باتیں ہیں، کوئی قرآن و سنت کے جو مضبوط دلائل اس کے اوپر موجود نہیں ہے۔ اور کس طرح سے داڑھی کے کاٹنے کو حلال کر لیا اپنے اوپر، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ، تو کیا کیا جاتا ہے کہ داڑھی کو کٹوا دیا جاتا ہے اور مونچھوں کو بڑھا لیا جاتا ہے، یعنی بالکل الٹ بات کی جاتی ہے۔ پورے معاشرے میں آپ دیکھ لیجئے داڑیاں جو ہیں شیو ہیں بڑی اچھے طریقے سے کہ ایک بھی بال آپ کو نظر نہیں آتا ہے، اور مونچھیں وہ بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے انداز کہ جس کے ذریعے سے انسان حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہراتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا أَظُنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتا ہے وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ یعنی انہیں کیا لگتا ہے، یعنی ایک سوالیہ فتح الرحمان میں انہوں نے اس کو اس انداز میں بیان کیا ہے، یعنی کہ ان سے کیا سلوک کیا جائے گا، ان کا کیا خیال ہے، یعنی کیا یہ سارا کچھ کر کے جیسے پیچھے بیان ہوا ہے نا کہ حلال کو حرام ٹھہرا دینا، اللہ کے اوپر افترا باندھنا، اللہ کے اوپر جھوٹی باتیں اللہ کے سپرد اللہ کے ذمے لگا دینا، خود اپنی باتوں کو اللہ کی بات کہہ دینا، تو آپ کو کیا لگتا ہے وما ظن الذین یفترون، یعنی ان لوگوں کا کیا گمان ہے، اللہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، یعنی ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کہ وہ ان کو کیا لگتا ہے، کیا ان کا گمان یہ ہے کہ ان کے بلا دلیل اپنے پاس سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرا دے کر اللہ پر بہتان باندھنے پر ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی؟ کیا ان کو یہ لگتا ہے کہ جو مرضی کرتے پھریں اور اس کے بعد اللہ ان کو کچھ بھی نہیں کہے گا؟ یعنی کتنے ہی ہماری امت میں ہی آپ دیکھ لیں، یعنی سب سے پہلے تو دیکھیے نا قرآن مجید ہم لوگ پڑھتے ہیں، بعد میں کوئی اور پڑھے گا، سب سے پہلے تو ہم پڑھتے ہیں۔ تو اب مسلمان اپنی ذرا حالت کا جائزہ لے لیں کہ ہم میں کتنے ہی لوگ ہیں کہ جن کو یہ فکر ہی نہیں ہے، حلال کو حرام کریں، حرام کو حلال کریں، اور اپنے اوپر کہ جی حالات ہی ایسے ہیں، جی سود لینا پڑتا ہے، حالات ہی ایسے ہیں چیٹنگ کرنی پڑتی ہے، حالات ہی ایسے ہیں رشوت دینی پڑتی ہے، لینی پڑتی ہے، یعنی حلال کو حرام کر لیا، حرام کو حلال کر دیا اپنی مرضی سے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہے، ان سے اگر آپ پوچھیں نا کہ جناب اب آپ کا آخرت میں آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا، او جی اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، یہی جواب ہوتا ہے نا ہمارا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ کیا ان کو کیا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، ان کو کیا سمجھ نہیں آتی، کیا ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ تو اللہ رب العزت آگے پھر فرماتا ہے ان اللہ لذو فضل علی الناس، کہ بے شک اللہ جو ہے وہ یقیناً انسانوں کے اوپر فضل کرنے والا ہے، ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن اکثر اصل میں لوگ ہی جو جتنا شکر ہیں، اللہ تو فضل ہی کرنے والا ہے، فضل کی تنوین جو ہے نا وہ تعظیم کے لیے ہے، لذو فضل یعنی اللہ رب العزت تو انتہائی فضل کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو انتہائی فضل ہے آپ اس کا اندازہ یہ کر لیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو یا ہم لوگوں کو، اللہ رب العزت نے دیکھی انسان پیدا کیا ہے، ایک مسلمان مومن گھرانے کے اندر پیدا کیا ہے، اللہ نے عقل سے نوازا ہے، ہر نعمت بخشی ہے، پھر مہلت بھی دی ہے، اللہ رب العزت نے جوانی دی ہے، انسان کا جسم دیا ہے، اور پھر جو لوگ اس کے اوپر اللہ کے اوپر پھر بھی افترا باندھتے ہیں، پھر بھی جو عمل نہیں کرتے، اللہ پھر انہیں مہلت بھی دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، آج غلطی ہو گئی ہے، اس کو درست کر لو، اللہ سے توبہ کر لو، اپنے راستے کو درست کر لو۔ نافرمانیوں کے باوجود ان کے رزق میں کمی نہیں اللہ کرتا۔ اب دیکھ لیے کتنے نافرمان لوگ ہیں، کیا ان کو اللہ اولاد نہیں دیتا ہے؟ کیا اللہ رب العزت ان کو کھانے کو روٹی نہیں دیتا ہے؟ اللہ رب العزت
ان سب نافرمانیوں کے باوجود ان کی رزق میں کمی نہیں کرتا ہے، اس سے بڑا فضل والا کون ہوگا؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقیناً اللہ رب العزت وہ لوگوں کے اوپر بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے، مگر وہ اس کی نرمی اور استدراج جو ہے مہلت دینے کو دیکھ کر، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت فضل والا ہے، اللہ بڑے رحم والا ہے، اور اس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ گناہوں پر دلیر ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا میں ٹھیک کر رہا ہوں، اسی وجہ سے دیکھیں نا اللہ میری پکڑ نہیں کر رہا، تو میں اگر غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ لیتا، یعنی کیا تم اللہ کی پکڑ کا انتظار کرتے ہو؟ یعنی یہ اللہ کی ایک مہلت ہے، یہ استدراج اس کو کہتے ہیں، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یعنی جس میں اللہ چھوٹ دیتا جاتا ہے کہ اچھا اگر غلط کام کرنا ہی تمہاری پسند ہے، تمہیں اتنے موقع دیے، اتنی مہلتیں دی، پھر بھی تم اس کے اوپر بار بار اس کو دہراتے ہو، تو پھر اللہ اس کی رسی کو لمبا کرتا چلا جاتا ہے کہ اب پھر اور ذرا کر لو اور مزہ چکھو۔ تو اس استدراج کو انسان دیکھ کر یہ سمجھے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں تو کوئی گناہ نہیں کرتا، اس کے اوپر دلیر ہو جائے، اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے جسے چاہتے ہیں انسان جو ہے وہ حلال اور جسے چاہتے ہیں حرام قرار دے لیتے ہیں، یعنی اس کے اوپر الٹا یہ کرتے ہیں کہ ہم حلال و حرام اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، یعنی اللہ کی ماننی نہیں ہے، جس اللہ کی ماننی نہیں ہے پھر اس سے کیا امید انسان کرے؟ تو اس قسم کی ناشکر گزاری میں مشرکین بھی مبتلا تھے اور اہل کتاب بھی، کہ انہوں نے اپنی طرف سے بہت سی چیزوں کو دین بنا رکھا تھا، یعنی انہوں نے اپنی طرف سے بہت سی چیزیں اپنے پاس سے دین بنا لی، جیسے یہ پہلے تذکرہ کیا گیا نا، یعنی باقاعدہ یہ عید میلاد النبی کو دین بنا لیا گیا ہے، اور اگر کوئی شخص اس عید میلاد النبی کو نہ منائے تو باقاعدہ اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ شیطان ہے آج جو اس عید کو نہیں منا رہا ہے، ورنہ سب منا رہے ہیں۔ ان کو اللہ کا خوف نہیں آتا ہے کہ یہ شیطان کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عید میلاد النبی نہیں مناتا وہ شیطان ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ خیر ان کو تو چھوڑ دیں، صحابہ کرام میں سے ثابت کریں کس نے منائی تھی، اگر کسی نے نہیں منائی تھی تو آپ ان کے بارے میں بھی کیا یہی عقیدہ رکھتے ہیں؟ تابعین کے بارے میں بھی کیا آپ کا یہی عقیدہ ہے؟ کیا اپنے ائمہ کے بارے میں بھی، کیا امام ابو حنیفہ کے بارے میں آپ یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ وہ شیطان تھے؟ ہم تو ایسا نہیں سمجھتے، لیکن اگر آپ کا کہنا تو اسی طرح نکلتا ہے کہ جو عید نہیں مناتا، آج کے دن جو خوش نہیں ہوتا ہے، تو وہ جناب وہ آج شیطان کے علاوہ سب خوش ہیں۔ انسان جیسے خیر اس کے اوپر تفصیل سے بات ہم کر چکے ہیں، تو بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ اللہ کا جو فضل ہے اس کو انسان کو چاہیے کہ اس کے اوپر ناشکری نہ کرے، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لوگوں کی حالت لیکن بالکل اپوزٹ ہے، اس کے باوجود کہ جہاں سے اس آیت کا آغاز ہوا ہے کہ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ کر، لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اللہ کی تکذیب کر کے، یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، قیامت کے بارے میں اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ کر کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس دن کوئی بھی نہیں، اللہ رب العزت صرف رحم ہی کرے گا؟ نہیں میرے بھائی، اللہ رب العزت کا رحم قیامت والے دن صرف مومنوں کے لیے ہوگا۔ اس دن اللہ رب العزت رحمان نہیں ہوگا بلکہ رحیم ہوگا، اپنی رحیم والی صفت کے ساتھ وہ سامنے آئے گا، اور اللہ رب العزت جو ہے صرف مومنوں کے اوپر رحم کرے گا، بلکہ کافروں کے حوالے سے تو اللہ رب العزت شدید غضبناک ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور تمام انبیاء اس دن کہیں گے کہ آج اللہ جتنا غصے میں ہے آج سے پہلے کبھی نہیں تھا، یعنی اس دن اللہ رب العزت ان لوگوں کے اوپر بڑا شدید غصے ہونے والا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت کی شکر گزاری کی جائے، لیکن اللہ فرماتے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لوگ جو ہے لیکن پھر بھی شکر گزاری نہیں کرتے، وہ پھر بھی شرک میں مبتلا رہتے ہیں، پھر بھی دین کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور اللہ کا شکر نہ ادا کرنا وہ کیا ہے کہ اللہ کے فضل سے فائدہ اٹھانا، اللہ کے حلال کو حلال سمجھنا، اللہ کے حرام کو حرام سمجھنا۔ اللہ نے یہ جو دین، یہ جو شریعت، یہ جو قرآن، یہ سب ہمیں دیا ہے، اس کے اوپر یعنی اپنے پاس سے اس کے اندر نہ ملانا، اللہ کے اوپر جھوٹ نہ باندھنا، اللہ کے دین کو خراب نہ کرنا، بلکہ اس کے اوپر عمل کرنا اصل میں شکر گزاری ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اس لیے اگر کوئی شخص آپ کو اکثریت کا تانا دے کہ جناب آپ قلیل ہیں اور ہم زیادہ ہیں، تو یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر تو شکر گزار ہی نہیں ہے، اکثر تو لوگ ناشکری کرنے والے ہیں۔ تو آیت نمبر 61 میں آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ۔ تو اس کا اب اس آیت کا جو ربط کلام پچھلی آیت کے حساب سے کیا ہے، تو کفار کی جو ہرزہ سرائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پر اللہ رب العزت نے آپ کو خراج تحسین سے نوازا ہے، جبکہ منکرین حق جو ہیں ان کو اللہ رب العزت نے اس آیت میں تنبیہ کی ہے
یعنی وما تکون فی شأن، اللہ فرماتا ہے کہ آپ جس بھی حالت میں ہوتے ہیں. اور یہاں پر غور اگر کریں تو تکون اور کا جو صیغہ ہے یہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح وما تتلو یہ بھی واحد کا صیغہ ہے، یعنی نہ آپ یعنی جس بھی حالت میں ہوتے ہیں اور آپ جب بھی تلاوت کرتے ہیں. تو یہ دونوں صیغے جو ہیں وہ واحد مذکر کے حاضر کے صیغے، یعنی جن کا معنی ہے کہ تو یا آپ. اور جو اس کے بعد دو صیغے آ رہے ہیں جیسے تعملون اور تفیدون، یعنی جیسے آگے آیا نا من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیدون. تو یہ جو تعملون اور تفیدون ہے یہ جبکہ دو جمع کے صیغے ہیں. تو اس وجہ سے اس آیت کے مفسرین نے نا دو مختلف معنی بیان کیے، یعنی ایک اس انداز میں کہ پہلے جو ذکر ہے واحد کے صیغوں کے ساتھ، تو مفسر وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر تو خطاب جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ واحد کا صیغہ ہے تو اس لیے ایک مخاطب ہے، اور بعد والے دونوں الفاظ کے مخاطب جو ہیں وہ عام لوگ ہیں. یعنی جب اللہ فرماتا ہے نا کہ اور آپ جب بھی، یعنی آپ کی کوئی بھی حالت ہو اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی بھی حالت میں ہوں اور آپ قرآن مجید میں سے جو کچھ بھی پڑھ رہے ہوں وہ کیا ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے. اور بعد میں فرمایا کہ بات کا ذکر جو ہے نا وہ عام لوگوں کے لیے ہے، یعنی تم جو کچھ بھی کرتے ہو ولا تعملون من عمل، تم عمل میں سے کچھ بھی کرتے ہو الا كنا علیکم شہودا، ہم اس کے اوپر شاہد ہوتے ہیں، ہم اس کے اوپر گواہ ہوتے ہیں. اذ تفیدون فیہ، جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، یعنی جو بھی کام کرتے ہو جب اس کے اندر تم مگن ہو جاتے ہو تو وہ ہم اس کے اوپر گواہ ہوتے ہیں، ہم اس کے اوپر شاہد ہوتے ہیں. تو ایک تو اس کی یہ تفسیر ہے کہ پہلے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، اور جو بعد میں جو دو صیغے ہیں اس سے مراد عام تمام لوگ مراد ہیں. دوسری تفسیر یہ ہے کہ پہلے دونوں الفاظ میں خطاب اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر اس میں بھی تمام لوگ شامل ہیں. اچھا، اس لیے جو بعد والے صیغے ہیں نا وہ جمع لائے گئے، تو وہ بعد والے صیغوں سے وہ پہلے صیغوں کے اوپر بھی وہ اس کا ایک معنی کرتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ دلیل لائی گئی ہے. اور وہ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء. اب یہاں پر دیکھیے شروع میں کیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک صیغہ واحد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصاً بات کی جا رہی ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی جب آپ عورتوں کو طلاق دو، اذا طلقتم النساء، لیکن آگے دیکھیے صیغہ کیا ہے، فطلقوہن لعدتہن، تو انہیں ان کی عدت کے وقت طلاق دو. یعنی شروع کا حصہ جو ہے ابتدا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے تمام امت کو اس میں شامل کر لیا ہے، یعنی خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے کہ جب آپ طلاق دیں، لیکن بعد میں کہہ دیا کہ تم سب پھر عدت کے اندر طلاق دو. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض اوقات جو ہے بعد والا صیغہ وہ پہلے والے صیغے کا معنی بیان کرتا ہے. یعنی یہاں پر بھی یہی مراد ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ سب کو مخاطب کیے ہوئے ہے. ہاں، واضح اور جو ظاہری خطاب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن شامل اس میں سب لوگ، یعنی کوئی بھی امتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بھی حالت میں ہوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی امتی جب وہ تلاوت کر رہا ہو من قرآن، ان قرآن میں سے کچھ بھی، تو اللہ رب العزت کے یقیناً علم میں ہے. کوئی بھی چاہے کوئی عمل کرے تو کیا وہ اللہ کے علم میں نہیں ہے؟ یقیناً وہ اللہ کے علم میں ہے. تو یہ دونوں ہی تفاسیر ہیں، اور دونوں ہی تفاسیر اپنے اپنے طور پر وہ درست ہیں. تو آگے یہاں پر اللہ رب العزت فرماتا ہے یہاں پر ایک لفظ جو اسی آیت کے اندر آیا نا، فی شأن، تو شأن کا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ یعنی یہاں پر تو حالت کر دیا گیا ہے، لیکن یہ شأن یہ ایسی حالت کو کہتے ہیں جو بڑی اہمیت کی حامل ہو، یعنی کوئی خاص حالت انسان کی ہو تو وہاں پر یہ شأن کا لفظ بولا جاتا ہے. جیسے اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن میں کل یوم ہوا فی شأن، یعنی ہر دن وہ ایک نئی شأن میں ہوتا ہے. یعنی یہ لفظ معمولی اور حقیر کاموں پر نہیں بولا جاتا، بلکہ بڑے بڑے کاموں کے اوپر، اس کے اوپر بڑی اہمیت کے حامل کاموں کے اوپر بولا جاتا ہے. تو اس وجہ سے یعنی انسان جب بھی کوئی عظیمت والا کام کرتا ہے، جب بھی کوئی بڑا کام کرتا ہے، تو یہاں پر خصوصاً یعنی عظیمت والے کاموں کی طرف ایک اشارہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ انسان اچھے کام کرے. تو ظاہر ہے اللہ رب العزت ان کو نوٹ کرتا ہے، اللہ رب العزت ہر بات کو نوٹ کرتا ہے، لیکن اچھے کام ہے تو اللہ رب العزت ان کی ناشکری نہیں کرتا ہے. ہاں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ درگزر کر دیتا ہے، ان کو اللہ رب العزت نہیں گنتا ہے. اگر انسان چھوٹے موٹے گناہ کر دے تو اللہ رب العزت ان کو معاف کر دیتا ہے. جیسے ایک نماز اس سے اگلی نماز کے درمیان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. ایک جمعہ
اور اگلا جمعہ دونوں درمیان کے دو جمعوں کے درمیان کے وقت کے جو گناہ ہیں ان کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ اس طرح ایک عمرہ اور اگلا عمرہ دونوں کے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس طرح کے بہت سے کاموں کو گنتا نہیں ہے، اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ اصل میں یہاں پہ مراد کہ بڑی بڑی جو حالت، یعنی جب انسان کسی بڑے کام میں، کسی اچھے کام میں وہ شریک ہوتا ہے، وما تتلو منہ من قرآن، یا پھر جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو یہ اس انداز میں ایک اس کا معنی سمجھا جا سکتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وما تتلو منہ، فرمایا کہ جب آپ تلاوت کرتے ہیں منہ۔ اب یہ منہ میں ہو کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ تو منہ کی ضمیر کے متعلق مفسرین نے بہت سے احتمالات جو ہے نا وہ ذکر کیے ہیں، یعنی طبری نے یا امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفاسیر کے اندر وہ لکھا ہے کہ اس سے مراد مطلب، یعنی اس کے بہت سے احتمالات ہیں، ان میں سے ایک احتمال لکھا کہ اس کا تعلق شان سے بھی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا جو بھی کوئی شخص ہو، یعنی جیسے ہم نے کہا کہ آپ بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں ساری امت عام لوگ بھی شمار ہو سکتے ہیں، یعنی آپ جس بھی حالت میں ہوں تو منہ یعنی تتلو منہ، یعنی آپ کسی بھی حالت میں اگر تلاوت کر رہے ہیں، آپ کے اوپر ایک مسئلہ آیا، یعنی آج آپ بہت پریشان ہیں اپنی اولاد کے ہاتھوں، آپ نے تلاوت کی تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وہ آیات اتاری ہیں کہ جو آپ کو اولاد کے حوالے سے رہنمائی فرماتی ہیں، جہاد کے حوالے سے رہنمائی کرتی ہیں، نماز کے حوالے سے رہنمائی کرتی ہیں، یعنی بہت سے موضوعات کے اوپر اللہ رب العزت کی کتاب جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہے۔ تو آپ جس بھی حالت میں ہوتے ہیں قرآن کو اس حالت میں تلاوت کرتے ہیں اور اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے، قرآن مجید کے ذریعے سے آپ کی رہنمائی فرما دیتا ہے۔ تو اس سے ایک یہ بھی معنی، یعنی ہو کی ضمیر کو شان کی طرف بھی لوٹایا گیا ہے۔ تو لیکن اس کے اوپر احتمالات ہیں اور بہت سے باتیں مختلف مفسرین نے کی ہیں، تو وہ لیکن جو ہے نا مختلف احتمالات وہ ہر ایک جو ہے اپنی جگہ پر درست کہا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ لکھتے ہیں مفسر جو ہے تفسیر القرآن الکریم کے مفسر عبدالسلام بٹوی صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ میری دانست میں ان میں سب سے آسان اور واضح وہ ہے جو ترجمہ ظاہر ہو رہا ہے، یعنی جو ظاہراً یہاں پر آ رہا ہے۔ تو قرآن مجید کیونکہ بہت آسان ہے اور قرآن مجید بعض اوقات پڑھنے سے ہی واضح اپنے آپ کو کر دیتا ہے، تو لہٰذا جو ظاہراً مطلب یہاں پہ آ رہا ہے، یعنی یہ ضمیر اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے وما تکون فی شان، آپ جس بھی حالت میں ہوتے ہیں، وما تتلو منہ من قرآن وما تتلو من قرآن، یہ اکٹھا ایک جملہ ہے، یعنی آپ قرآن میں سے جو بھی پڑھتے ہیں، من قرآن یہاں ہے قرآن میں سے آپ جو بھی پڑھتے ہیں، منہ یعنی جو قرآن اس کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف اشارہ ہے، اس منہ سے مراد اللہ کی طرف سے جو قرآن آیا ہے، آپ جب بھی اس میں سے کچھ بھی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ایک معنی بھی ہے، تو یہ معنی بھی درست ہے کیونکہ قرآن اسی کی طرف سے آیا ہے اور یہ واضح ہے اور ظاہر ہے۔ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، آگے اللہ فرماتا ہے اور تم عملوں میں سے کوئی بھی عمل کرتے ہو۔ تو اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے تسلی کا پیغام بھی ہے، یعنی اس سے یہ بھی ایک معنی نکالا گیا ہے، اخذ کیا گیا ہے کہ اس میں اللہ کے نبی اور مسلمانوں کے لیے تسلی کا ایک پیغام ہے کہ آپ کی بندگی کی ہر جو ہے چیز کو نوٹ کیا جا رہا ہے اور عمل ہمارے سامنے ہے، اور مخالفین کے لیے وعید ہے، یعنی مومن اگر کوئی بھی کام کریں گے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ ہمارے سامنے، ہم اس کے اوپر گواہ ہیں اور اس کا آپ کو ظاہر فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے ایک مومن یا ایک مسلمان کے لیے تسلی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی اچھا کام کروں اور اللہ رب العزت اس کو بھول جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس عمل کو یاد رکھنے والا ہے، اس کے اوپر گواہ ہے۔ اور اسی طرح مخالفین کے لیے اسی آیت کے اندر وعید بھی ہے کہ جب اللہ رب العزت ایک ایک حالت کو نوٹ کرتا ہے، ایک ایک عمل کو جب اللہ رب العزت نوٹ کرتا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو دین کو سمجھتے نہیں ہیں، جو دین کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں، جو اس کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت بڑی سخت آیت ہے کہ تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ رب العزت کو سب پتہ ہے، اللہ رب العزت کے علم میں ہے، تمہارے اس کام میں مشغول ہوتے ہی ہم گواہ ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الا کنا علیکم شہودا، سوائے اس کے کنا ہم ہوتے ہیں علیکم شہودا، اور یہ سب کو لا سے دیکھیں نا، شروع میں کہا وما تکون، آپ نہیں ہوتے، وما تتلو اور آپ نہیں تلاوت کرتے، ولا تعملون اور نہیں آپ عمل کرتے، الا یعنی الا یہ سب نہیں کا جواب کے اندر ہے، یعنی آپ جو بھی کرتے ہیں اصل میں ہر چیز کے وقت ہم شاہد ہوتے ہیں اس کے اوپر۔ اور آگے اینڈ پہ دیکھیے اذ تفیدون فیہ، اور تفیدون میں جو فا یا ضا ہے نا،
اس کے اگر تفسیر میں آپ جائیں، اس کے معنی کو اگر دیکھیں تو مفردات وغیرہ کے اندر اس کے معنی کے اندر بڑی وضاحت لکھی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی اصل میں اس انداز میں آپ سمجھ لیں کہ جیسے کوئی ایک پیمانہ ہے، اس کے پانی سے بھر دیا جائے تو وہ جب چھلک جائے، یعنی فل اس کے اندر بھر جائے، اس کے اندر اب جگہ باقی نہ رہے۔ یہ اسی طرح آنسو جب چھلک پڑتے ہیں، انسان کے اندر برداشت ختم ہو جاتی ہے تو انسان کا آنسو باہر آ جاتا ہے، یعنی جب وہ چیز بہہ نکلتی ہے تو اس بہنے کے اوپر بھی تفید کا آتا ہے۔ تو اسی طرح کفار جو جہنمی ہوں گے وہ بھی جنتیوں کو کہیں گے کہ تم اس پانی میں سے ہمیں کچھ دو۔ تو خیر یہ وہی لفظ ہے اصل میں جو یہاں پر بھی آ رہا ہے، تو مطلب ہے اذ تفیدون فی، جب تم اس کام میں، یعنی سر کہہ لے کہ پورے سر تک، جیسے کہہ لیں نا کہ اس کے اندر مشغول ہوتے ہو پورے کے پورے، لیکن جب آپ اس کے اندر مشغول ہوتے ہیں تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا، آپ کو ہوش گم ہو جاتی ہے، آپ اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اتنی ہوش نہیں رہتی کہ ہم لوگوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ انسان اس کو بھول جاتا ہے، اس اللہ کو، اپنی اس مشغولیت کے اندر بعض اوقات انسان نماز بھول جاتا ہے، انسان بعض اوقات کوئی کام کرنا تھا اس کام کو بھول جاتا ہے، اور اس دنیا کی مگن میں بعض اوقات انسان اللہ کو بھول جاتا ہے کہ مجھے اللہ نے کسی کام کے لیے بھیجا ہے۔ تو اس تمام مشغولیت کو اذ تفیدون فی کے اندر آپ غور کر سکتے ہیں۔ اور وما یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، تو اللہ فرماتا ہے کہ وما یعزب عن ربک، نہیں ہے پوشیدہ تیرے رب سے، یعنی انسان جو کچھ بھی کرتا ہو نا، اللہ رب العزت سے وہ کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ من مثقال ذرۃ، چاہے وہ ایک ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ جو مثقال ہے نا، یہ مثقال ذرہ، تو اس کی تفسیر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز آ جاتی، یعنی چونٹی یا چونٹی سے بھی چھوٹے ذرات ہیں، ریت کے ذرات ہیں، ایٹم ہے، حتیٰ کہ یہ مٹی کے باریک باریک ذرات جو روشنی میں آپ کو ہوا میں اڑتے نظر آتے ہیں نا، جو کبھی بیٹھتے ہی نہیں ہیں، یعنی وہ اتنے ہلکے ہیں کہ ہوا ان کو اڑاتی پھرتی ہے، ان کے لیے ذرہ بولا جاتا ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ سے ایک ذرہ برابر بھی نہ زمین میں اور نہ آسمانوں میں، فی السماء، یعنی غور کیجئے، آسمان اتنے بڑے ہیں، زمین اتنی بڑی ہے کہ انسان سے اگر کوئی چیز اس کے اندر گم ہو جائے نا تو انسان اس کو تلاش نہیں کر سکتا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے اس زمین میں، اس آسمانوں میں، اور نہ ہی ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، چاہے کوئی چھوٹی چیز ہے چاہے کوئی بڑی چیز ہے، ہر چیز کو اللہ نے کتاب مبین میں لکھ رکھا۔ تو یہاں پر جو بعض فلاسفہ ہیں جاہل فلسفی، ان کی بھی ایک تردید ہوتی ہے بات کی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کلیات کو جانتا ہے، اللہ کو جزیات اور باریک باریک چھوٹی موٹی یہ چیزوں کا نہیں پتا۔ اللہ نے بڑا بڑا ایک فیصلہ کر دیا ہے کہ جی یہ درست ہے، یہ غلط ہے، اور یہ ہے ویسے ہے، اور اوورآل ٹوٹیلٹی جو ہے نا وہ اللہ رب العزت اس کے حوالے سے تو جانتا ہے کہ دنیا ایسے ہے، اور اس کے بعد پھر دنیا خود بخود بنتی چلی جاتی ہے۔ اللہ نے ایک اصول اور ضوابط بنا دیے ہیں اور اس کے بعد چیز خود بخود کام کر رہی ہے، اللہ کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور آخر میں بھی جو حساب کتاب ہوگا موٹا موٹا وہ اس میں آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر علم میں صرف بڑی بڑی باتیں ہیں اس کے علم میں آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے علم میں نہیں آتی۔ اللہ نے اس آیت میں بالکل واضح انداز میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ کتنا باریک بین ہے، کہ اللہ سے نہ کوئی چھوٹی چیز ہے نہ کوئی بڑی چیز ہے، چاہے وہ ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے کوئی بھی چیز جو ہے اس سے اوجھل نہیں ہے، ہر چیز اللہ رب العزت کے سامنے ہے۔ اور یعزب کا معنی ہے اصل میں غائب ہونا، یعنی اصل میں عزب کہتے ہیں ایک ایسا، یعنی کہہ لیں کہ ایک گھاس کاٹنے والا کوئی شخص یا بکریاں چلانے والا، جو ان کو بکریوں کو چراتے چراتے اتنا دور یا گھاس کاٹتے کاٹتے اتنا دور چلا جائے کہ جو آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، آپ کو نظر آنا بند ہو جائے، تو اس لیے یعنی غائب کے معنی میں۔ تو اللہ فرماتا ہے وما یعزب، اللہ سے کچھ بھی غائب نہیں ہے، اللہ سے کوئی بھی چیز اس سے جتنی مرضی دور چلی جائے وہ اس سے پوشیدہ نہیں ہے، نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز پوشیدہ ہے نہ کوئی بڑی چیز پوشیدہ ہے، بلکہ یہ سب کس میں ہے؟ الا فی کتاب مبین، اور اللہ کہہ کے یعنی ہر چیز کو اس کے اندر سما دیا کہ کوئی ایک بھی چیز باقی نہیں بچتی ہے، ہر چیز وہ کتاب مبین کے اندر ہے۔ اور یہ کتاب مبین وہ کیا ہے؟ وہ کتاب مبین میں جو ہر چیز ہے، وہ کتاب مبین کا معنی جو ہے قرآن مجید بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر بھی، اسی طرح لوح محفوظ بھی کرتے ہیں، اور کیونکہ قرآن مجید خود لوح محفوظ میں سے آیا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا علم بھی جو ہے وہ کتاب مبین ہے۔
اس قرآن کو بھی کتاب مبین اللہ نے کہا ہے، لیکن یہاں پر جو مراد ہے یعنی فی کتاب مبین، تو یہاں پر لوح محفوظ مراد ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، اللہ کے علم میں ہر چیز موجود ہے، اور اللہ رب العزت نے ہر چیز کو وہ لکھ رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نون والقلم وما یسطرون، اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ دے سب کچھ، جو کچھ ہونے والا ہے نا، ہر چیز کو سطروں میں لکھ دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کتاب مبین میں جو واضح کتاب ہے اس میں لکھ دیا ہے، تو اللہ کے علم سے کچھ بھی چیز باہر نہیں ہے۔ اور یہ تنبیہ کے لیے ہے، انتہائی شدید ہے ان لوگوں کے لیے آیت، یہ وعید ہے کہ جو لوگ غلط روش کے اوپر چلتے چلے جاتے ہیں اور ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کو تسلی والا بنایا ہے کہ جو کوئی نیک عمل کرے تو اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ رب العزت ہر عمل کو دیکھنے والا ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے اس کو بہتر اجر عطا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و مبارک اللہ فیکم۔ اور آخر میں کوئز ہیں، کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ، یہ پہلی آیت ہم نے آج کی جو پڑھی 58 نمبر، تو اللہ کے فضل اور رحمت سے کیا مراد ہے؟ دوسرا سوال ہے فلیفرحوا، تو فرحن یہ لفظ کس طرح کی خوشی پر بولا جاتا ہے جس کی قرآن نے اجازت دی ہے؟ اور تیسرا سوال ہوا خیر مما یجمعون، کیا چیز جسے وہ جمع کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے، یعنی کیا چیز بہتر ہے اس چیز سے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ ام علی اللہ تفترون، کس عمل کو اللہ پر جھوٹ باندھنا قرار دیا گیا ہے، کہ کون سا عمل ہے جو اللہ پر افتراء ہے؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس، تو اس آیت کی روشنی میں اللہ کا لوگوں پر کیا فضل ہے؟ اور سیکنڈ لاسٹ کویسچن ولیکن اکثرہم لا یشکرون، تو اللہ کے فضل کے باوجود ناشکری سے کیا مراد ہے؟ اور آخری سوال وما یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، تو اس میں فلاسفہ کے کس عقیدہ باطلہ کا رد کیا گیا ہے؟